یہاں پر جب وہ مقدس ہستیاں جو معصوم نہیں ہیں، جن کے بارے میں اہل سنت اہل اسلام کا 14 صدیوں کا عقیدہ ہے کہ وہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہنا کہ جناب ان سے اجتہاد میں خطا ہوئی ہے، تو یہ قول کرنے والے کے اوپر زبان تان دراز کرنے والے یا تو رافضی ہیں یا رافضیوں کے اعلی کار ہیں۔ یہاں پر میں ایک بات واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ حضرات جی وقار، اللہ پاک نے علماء کو بہت بڑے مقام اور مرتبے دیے ہیں۔ علماء، میرے مرشد فرمایا کرتے ہیں کہ اگر علماء نہ ہوتے تو آج لوگ کتے بلے کھاتے۔ اب دیکھیں انڈیا کے اندر علماء اسلام سے ہندو دور ہیں تو گائے کا پیشاب نہیں پی رہے، وہ گوبر اپنے جسم پر نہیں مر رہے۔ یہ بہت بڑی واضح سی بات ہے۔ ان علماء میں سے میرے ایک خیال کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل سنت اہل اسلام کے اوپر کرم فرمایا، اور ڈاکٹر اشرف آصف جلالی امت مصطفیٰ کے لیے اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خاص تحفہ ہے۔ انہوں نے اہل سنت کے عقائد کے اوپر جس طریقے سے پہرا دیا ہے، انہوں نے جس طرح اندر چھپے ہوئے اہل سنت کے اندر چھپے ہوئے رافضیوں کو ننگا کیا ہے، یہ بہت بڑا ان کا جہاد ہے۔ ہماری تو دعا ہے ان کے لیے، اللہ پاک ان کو عمر خضری عطا فرمائے۔ اختلافات ہوتے رہتے ہیں، جب ہم اہل بیت اطہار کو، صحابہ کرام کو معصوم نہیں مانتے تو معصوم عن الخطا ڈاکٹر جلالی صاحب کو بھی نہیں مانتے، ان سے بھی خطائیں ہوتی ہیں۔ لیکن بہرحال میرا یہ نظریہ ہے کہ ڈاکٹر جلالی امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کی رحمت اور اللہ کا تحفہ ہے۔